علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایام کے حوالے سے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو رجب کے مہینے سے ہی آنے والا بابرکت مبارک مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں صبح و شام ہر وقت دنیا پر عام رہتی ہے، وہ ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک، آپ اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میری عمر میں برکت دے، رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں بھی، اور مجھے ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے جس میں تیری برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عنایات، کرم نوازی عام ہیں، تاکہ وہ ساری رحمتیں، برکتیں آپ کے عنایات میں حاصل کر سکیں۔ آپ یہ دعا مانگا کرتے۔ پھر ماہ شعبان آتا، شعبان المعظم، آپ اس مہینے میں رمضان کی تیاری مزید تیز کر لیا کرتے کہ ماہ شعبان میں آپ نے رمضان کے علاوہ جتنے روزے آپ نے شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے۔ ہمارے ہاں تو معمول ہے 15 شعبان کے روزے کا، وہ بھی ایک ضعیف روایت کے تحت ہے، ورنہ آپ کو جو معمول روایات میں آتے ہیں ہر مہینے تو آپ ایام بیس کے روزے رکھتے، 13، 14، 15 تاریخ قمر کے حساب سے، چاند کے حساب سے آپ ہر مہینے کی ان تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے، پھر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، یہ آپ کو مستقل معمول تھا۔ لیکن ماہ شعبان کے اندر ایک روایت کے مطابق یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک آپ نے روزے رکھے، 27 روزے مسلسل رکھے، پھر 1-2 دن توقف کیا تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کا استقبال کیا جائے، انتظار کیا جائے۔ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھنا یہ آپ کو معمول ہے، سنت ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، یہی استقبال ہے رمضان ہے، رمضان کی آمد ہے، لہذا اس کی تیاری آج سے شروع کر دی جائے، اور آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس عمل کی توفیق دے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے ماحول سے متعلق ہے، اس امت کو کامیاب ہونے کے لیے ہر انسان اپنے لیے کامیابی کو پسند کرتا ہے، کوئی انسان ناکامی نہیں چاہتا، چاہے مسلمان ہو یا اغیار ہو، بد مذہب ہو، بے دین ہو، یہود و نصارہ ہو، کامیابی ہر انسان پسند کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کامیابی اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں میں، اس سے ہٹ کر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ خلاصہ ہے مسلمان کی زندگی، اور مسلمان کو اغیار پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، غیر ہیں، ان کے لیے دنیا کچھ اور ہے، ہمارے لیے دنیا کچھ اور ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو دنیا ایک قید خانہ ہے، وقتی زندگی گزارنے کے لیے آئے، مومن تھے، مسلمان تھے، بچپن سے پابند سلاسل ہے، ایمان لائے، نمازیں پڑھنی ہوں گی، روزے رکھنے ہوں گے، عبادات کرنی ہوں گی، حقوق اللہ ادا کرنے ہوں گے، حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا، صغیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ مسلمان پابند ہے ان تمام باتوں۔ اگر محض نماز کو دین سمجھا ہے، مسجد کی اندر آنے کو دین سمجھا، باہر کی زندگی کو دین سے ہٹا دیا، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے پورا دین سمجھنا اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والے کیسے پہلے سے مسلمان نہیں. یہ جو ایمان سمجھا اس بات کو کہ جی ہم نے کلمہ پڑھا مومن ہے، یہ کافی نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کامل طور پر داخل ہوگی. نماز کا اسلام نہیں صرف، دیگر عبادات بھی شامل ہیں، حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے، تجارت بھی دین کا حصہ ہے، صنعت بھی دین کا حصہ ہے، ملازمت بھی دین کا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ حقوق کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا پڑے. موجودہ دور میں ایک مغالطے کو عام کر دیا گیا، یا مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور سازش ہے، یا مسلمانوں نے خود ہی اپنے آپ کو دین سے آزاد کرنے کے لیے اس مغالطے کو اپنے ذہنوں میں ڈالی کہ میرا دینی تعلق اور ہے، دنیا سے میرا تعلق اور ہے. دینداری اور چیز ہے، دنیا داری اور چیز ہے. دینداری تو یہ ہے کہ جی بڑا دیندار آدمی ہے، کیوں نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ٹوپی پہن کے رکھتا ہے، شلوار قمیض پہنتا ہے، داڑھی ہے، یہ دینداری ہے. ہمارے یہاں معاشرے بھی سمجھا. اور دنیا داری بڑا مال کمایا ہے، نہیں دیکھے گا حلال ہے حرام ہے کیا چیز ہے، آزاد کر کے بڑا دنیا دار آدمی. دنیا کہاں سے کمائی اس پر کوئی نہیں بات کرے گا، بس بڑا دنیا دار آدمی ہے. اس مغالطے کو اتنا عام کر دیا گیا کہ ہم نے پھر مسجد کے باہر کی زندگی کو دین سے جدا کر دیا. اب ہمارے ہاں نکاح یہ تو چلو دین کا حصہ ہے، لیکن نکاح کی تقریبات وہ دین سے ہٹ گئی. اس کے اندر جو خرافات عام ہیں، ہم نے اس کو برا سمجھا ہی کوئی. بے حیائی ہمارے ہاں آئے روز ترقی کرتی جا رہی. نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں باہر کے، بلکہ ہمارے ہاں معاشرے میں گھروں تک بے حیائی پھیل چکی اور اس کا کوئی سد باب نہیں، اس سے دوری کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی. جبکہ دین کا جزو لازم ہے کہ انسان کامل طور پر مسلمان ہو جائے. کبھی آزادی مارچ کے نام پر معاشرے کے اندر یہ باتیں مسلط کی جاتی ہیں، معاشرے کے بگاڑ کو پیدا کرنے کے. مسلمان اپنی تہذیب اور ثقافت میں دنیا پر غالب تھے جب تک اپنی تہذیب اور ثقافت پر گامزن تھے، موجود تھے، تب تک. جب اغیار کے لباس کو اپنایا، ان کی تہذیب کو اپنایا، ان کی تعلیمات کو اپنایا اور اس کو اپنے سروں پر مسلط کر لیا، تو مسلمانوں پر پستی آ گئی. ترقی بنتی ہی تب تھی جب مسلمان اپنے دائرے میں رہتے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ نے حد بندی کر دی تھی، یہی حد ہے، اسی میں رہو گے دنیا پر غالب رہو گے. اس سے ہٹ گئے تو دنیا کے اندر مغلوب کر دیے جاؤ گے. اور یہی ہوا مسلمان اپنے دین کے اندر، جب سے اس نے اپنے دین کو الگ کیا، دنیا کو الگ سمجھا، وہ اس کے اندر پستی کے اندر چلتا چلا گیا. یہ معاملات ہوئے بر صغیر پاک و ہند کے اندر. کہ مسلمان جب یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز کا تسلط ہوا، انگریز کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں پر قابض ہو گئے، مسلمانوں کی تخت شاہی ختم، حکومت ختم، حاکم تھے محکوم بن گئے، غالب تھے مغلوب ہو گئے. لیکن مسلمانوں نے اپنی اجتماعی جد و جہد نہیں چھوڑی، اپنی کوششوں میں جاری رہے اور ہر کوشش کرتے رہے. اجتماعی طور پر جماعتیں بنائی گئی، انفرادی طور پر لوگوں کو پیغام پہنچایا گیا اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا گیا کہ ہمارے دشمن ہیں، ہم پر غالب، ہم پر قابض ہو چکے ہیں.
ان کی بات کو نہیں مانا جائے. اور انگریز کی لاکھ کوششوں کے باوجود مسلمان اپنی ہمت میں ٹوٹے نہیں تھے، ان کی طاقت کمزور نہیں ہوئی. دہلی کی سرزمین پر ہزاروں لاشیں مسلمانوں کے درختوں پر لٹکی ہوئی تھی. ہندوستان کا یہ ماجرا بڑا عام گزرا، لیکن مسلمان اپنی ہمت میں پستہ نہیں ہوئے، اپنے جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے تھے. کہ اب اغیار نے سوچا کہ مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، مسلمانوں پر ذہنی طور پر مسلمانوں پر اپنی تہذیب اور ثقافت کو عام کر دیا. اور اسی چکر کے اندر کیا ہوا، وہ چند دنیاوی تعلیم کے نام سے بنیادیں رکھی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہمارے غلام بنا لیے جائیں. اور ہندوستان کی سرزمین پر بنیاد رکھی گئی اور نعرہ یہ لگایا گیا کہ دیکھو ہندوستان میں انگریز قابض ہو چکا ہے، ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. اور دیکھو ہندوؤں کو وہ فلاں فلاں عہدے پر فائز ہو گئے، فلاں جگہ ترقی کر گئے، تم سے آگے بڑھ گئے اور تم ان کے خلاف لڑ رہے، ان کی جد و جہد میں شامل ہو جاؤ. اور اس کے لیے انہوں نے چند دنیاوی علوم کی، دنیاوی تعلیم کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے لیے ایک مخلوط تعلیمی نظام کا افتتاح کیا گیا اور ابتدا کی گئی، جس کا ثمرہ اور اثر یہ ہوا اب کہ مسلمان اب دنیاوی جد و جہد میں لگ پڑے. اور اس زمانے کے شعراء نے، اس زمانے کے لوگوں نے بڑی مخالفت کی کہ نہیں یہ معاملہ درست نہیں ہے، مسلمان الگ جد و جہد جاری رکھیں گے، کوشش جاری رکھیں گے، کامیاب ہوں گے، ورنہ ذہنی طور پر غلام بنتے چلے جائیں. اکبر الہ آبادی اس زمانے کی شاعر نے ایک بات کہی تھی، بڑی عجیب انداز میں بات کہی تھی، اجتماعی نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نسل.